بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتے ہیں؟ جواب: حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں 1,00,000 روحیں قبض کر سکتے ہیں۔ سوال: مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب: 7,000 سال۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب: کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آخری آیات کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب: 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال: کن 3 لوگوں کی عزت کرنا اپنے رب کی عزت کرنا ہے؟ جواب: جس نے سفید داڑھی والے مومن، عدل کرنے والے بادشاہ اور قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورت داکان کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت داکان کا مطلب دھواں ہے۔ سوال: کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ سوال: کون سی سورت کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ سورت دوحہ قرآن پاک کی 93 نمبر کی سورت ہے اور 30ویں پارے میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب 6 مہینے تک وحی نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے اور یوں ہی سوچتے رہے کہ شاید اللہ ان سے مطمئن نہیں ہے۔ تب مشرکین نے بھی مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اس پر اللہ پاک نے سورت دوحہ نازل فرمائی، جس میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑنے کی یقین دہانی کروائی۔ الدوحہ کے معنی ہیں دن اور اس کی روشنی کے ہیں۔ اس سورت کو اس کے نام سے پکارنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کی ابتدا میں روشنی کی قسم کھائی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیات میں ہے دن کی روشنی کی قسم۔ یہ پہلی آیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کبھی پریشان ہو جائیں تو اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ سورج کی روشنی کو دیکھو جس سے ایک نئے دن کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی کہ تمہیں ایک اور دن جینے کے لیے ملا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس دن کو اس کی نعمتوں کے ساتھ گزارو کہ ابھی دنیا کا خاتمہ نہیں ہوا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ جواب: 2 مرتبہ نکاح ہو چکے تھے۔ سوال: اسلام میں سب سے زیادہ ناپاک اور غلیظ رشتہ کون سا ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے زیادہ غلیظ، ناپاک اور برا رشتہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہے۔ یہ اس قدر غلیظ رشتہ ہے کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ ناپاک و ناجائز رشتہ ہے جس کو قائم کرنے میں کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اگر ان کے درمیان اگر فزیکل ریلیشن رہا ہو تو اس پر اگر 4 لوگ ان کے زنا کی گواہی دے دیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے تو اسلام کہتا ہے ان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دو، اور اگر کنوارا مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو سریعام 100 کوڑے مارو۔ سوال: جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کس چیز کی طرف بھاگے؟ جواب: جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، حوالہ ساتھ میں درج ہے۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر تک بیٹھنے کا حکم دیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنا دیا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے؟ جواب: سبزیوں میں شمار ٹماٹر وہ سبزی ہے جس کا استعمال تقریباً ہر گھر میں کیا جاتا ہے، لیکن ٹماٹر کے بیج کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ٹماٹر کے بیج انسانی جسم میں کینسر سیل کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ سوال: عورت کی وہ کون سی چیز ہے جسے وہ سنبھال نہیں سکتی؟ جواب: زبان کو۔ سوال: پیشاب کے بعد کیا کرنے سے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہذا اس سے احتیاط کرو۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔